السلام علیکم عزیز ساتھیو، آج میں راز زندگی کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ پہلا سبق ہے کائنات میں انسان کی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ بے شک عقل سلیم سے سوچنے والوں کے لیے قرآن میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پلوٹو، چاند، مرکری، گرمائٹ، مارس یعنی مریخ اور وینس انتہائی ٹھنڈے سیارے ہیں۔ ان سیاروں کی ٹھنڈک -ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے۔ ان میں آکسیجن نہیں ہوتا، اس لیے یہاں جاندار کی زندگی ممکن نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہمارے زمین سے چاند کا درمیانی فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر ہے، اسی طرح ان تمام سیاروں کا درمیانی فاصلہ یعنی خلا لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز بتایا جا رہا ہے۔ زمین ایک شتر مرغ کے انڈا یعنی بیضوی شکل جیسی گول ہے، جس کا قطر 12,742 کلومیٹرز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک ایسا سیارہ بنایا ہے، یہاں متوازن درجہ حرارت کے ساتھ جاندار کی زندگی کے لیے آکسیجن بھی موجود ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ زمین کے قطر سے لاکھوں کروڑوں حجم سے بڑے اور بھی بہت سارے اربوں کھربوں دور خلا میں سیارے دیکھے گئے ہیں، جن میں کچھ کے نام گوش گزار کیے جاتے ہیں: کیپر، نیپچون، یورینس، سیٹرن، جوپیٹر، انڈی یعنی سن، سورج، سیرس، پولوس، آرکٹرس، الڈیبرن، ریجل، کرسٹل سٹار، ایٹ دی گرین، بیٹل کیوس، کیپرس، یووائس کوٹی۔ ان سیاروں کا بھی درمیانی فاصلہ یعنی خلا اربوں کھربوں کلومیٹرز ہے۔ یہ سیارے بہت زیادہ گرم ہیں، یاد رہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے لوہا پگھل کر پانی بن جاتا ہے، مگر سورج یعنی سن 5,780 کیلون گرم ہے۔ یاد رہے سورج سے دیگر سیارے اور زیادہ گرم ہیں۔ ان منجملہ سیاروں کی دنیا کو کہکشاں یا گلیکسی کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین سے سورج کا درمیانی فاصلہ یعنی خلا 149 ملین کلومیٹر ہے۔ اسی طرح ہر سیارہ دوسرے سیارے سے اتنا ہی دوری پر ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم ہوا کہ جو سیارے یا کہکشاں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ان کی روشنی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ روشنی کی رفتار 1,86,282 میل فی سیکنڈ ہے۔ اسی رفتار سے سورج کی روشنی 8 منٹ 19 سیکنڈ پر زمین تک پہنچتی ہے، مگر اربوں کھربوں سیارے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اسی رفتار سے روشنی زمین کو پھینکے تو بھی ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی۔ اس سے قبل ہمارا رہائشی سیارہ زمین فنا ہو جائے گی، یعنی اتنے دور ہیں۔ ان اربوں کھربوں کہکشاں کو ملکی ویز یا یونیورس کہتے ہیں۔ ان جیسے اربوں کھربوں یونیورس اور بھی ہیں، جسے ملٹی یونیورس کہا جاتا ہے۔ ان اربوں کھربوں ملٹی یونیورس اور بھی ہیں، جسے سپر ملٹی یونیورس کہتے ہیں۔ یہ سب سیارے، کہکشاں، یونیورس، ملٹی یونیورس اور سپر ملٹی یونیورس ایک دوسرے سے لاکھوں اربوں کھربوں قطر بڑے اور لاکھوں اربوں کھربوں کلومیٹرز دوری پر ایک سیکنڈ کی سستی اور تیزی کیے بغیر اپنے اپنے مدار پر اپنے اپنے منزل کی طرف سفر پر رواں دواں ہیں، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے۔ اگر کسی سیارے میں تیزی یا سستی آ جائے تو کوئی میں سے دو سیارے آپس میں ٹکرا کر بڑا بھیانک دھماکہ یعنی قیامت برپا ہو جائے۔ اس قسم کے اربوں کھربوں سیارے نئے پیدا ہو کر اپنے اپنے
مدار پر سفر کرتے ہیں اور سابقہ سیارے یعنی بلیک ہولز میں فنا ہو جاتے ہیں، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں الفاظ کن فیکون سے فرمایا ہے۔ یہ اندازہ لگانا اس ترقی پذیر دور میں بالکل ناممکن ہے کہ اس قسم کے کتنے اور بلیک ہولز خداوند کریم نے بنائے ہوں گے اور روزانہ کی بنیاد پر کتنے سیارے ان خطرناک بلیک ہولز میں ڈوب کر فنا ہو رہے ہوں گے۔ ان الفاظ کی وضاحت میرے رب نے سورہ رحمان میں یوں فرمایا ہے کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہر چیز کو خدا نے ہی پیدا کیا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ یہ ہے ہماری کائنات جو ابھی تک سائنس کے مشاہدے میں آئی ہے۔ اگر عقل سلیم سے اپنا رہائشی سیارہ زمین کو دوسرے سیارے کہکشاں یونیورس، ملٹی یونیورس یا سپر ملٹی یونیورس کو کوئی باعلم شخص علم انصاف کے ترازو میں تولے یا ان کے درمیان اربوں کھربوں کلومیٹرز فاصلہ یعنی خلا کو جانچے تو یہ دنیا پلینٹس ارتھ کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی شریف کے حدیث نمبر 2320 میں فرمائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آخر کمزور انسان کی کائنات میں کیا حیثیت ہے۔ سورہ معراج آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انسان کمزور ہے۔ کائنات کی جدید تحقیقات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کائنات کے سب سے نزدیک سیارے سے ہمارے سیارہ زمین پر رہنے والا انسان مائکروسکوپ کے ذریعے بھی نظر نہیں آ سکتا، مگر پھر بھی میرے اللہ نے اس کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے صرف بنایا نہیں بلکہ مسخر بھی فرمایا ہے۔ قربان ہو جاؤں اپنے اللہ پر، وہ انسان تو کیا سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی کو دیکھ بھی سکتا ہے اور اس چونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سن سکتا ہے اور اس چونٹی کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ ایک بار پھر اپنے رب پہ فنا ہو جاؤں کہ ایک مائکروسکوپ میں بھی نظر نہ آنے والا حقیر اور کمزور انسان کے لیے صرف کائنات بنائی یا مسخر نہیں کیا، البتہ اسی انسان کے اندر بھی بہت بڑی کائنات بسائے رکھی ہے، جس کو جان کر انسانی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ بالخصوص انسان بالعموم ہر جاندار کا صرف جسم نہیں بلکہ جسم کے ہر ایک پارٹ کے اندر موجود ایٹم میرے اللہ نے بہت بڑی کائنات بنائی ہے۔ ایٹم اس چیز کو کہتے ہیں جو مائکروسکوپ کے بغیر عام انسانی آنکھ ایٹم کے حجم کو نہیں دیکھ سکتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک آنکھ کے اندر 27 کروڑ 40 لاکھ خلیات موجود ہیں۔ اسی طرح جسم کے ہر عضو میں لاکھوں کروڑوں خلیات ہوتی ہیں۔ ہر خلیہ میں اپنی طرح کی کروڑوں کاپیاں خلیات کی تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہیں۔ ہر خلیہ میں ڈی این اے ایک الگ کائنات ہے۔ حد بصارت سے بھی بالاتر ڈی این اے کے دھاگوں کو نکال کر ایک قطار میں رکھ دیا جائے تو یہ قطار زمین سے چاند جتنا فاصلہ مثلاً 3,84,400 کلومیٹر سے کئی گنا زیادہ بڑی اور زیادہ لمبی ہو سکتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تاہم اس چھوٹے نطفے کا تخلیق شدہ انسان کے اندر جو موجود کائنات ہے آج سے 60 یا 70 سال پہلے والے انسان کے لیے غیب تھا۔ موجودہ انسان نے جدید تحقیقات سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور قرآن مجید کو اس فتنے کے دور میں سائنس کے ذریعے سچا اور الہامی کتاب ثابت کر دیا ہے۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اپنے کمنٹس میں ضرور اپنے رائے سے مشکور فرمائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا،
آپ کا مخلص کیڈٹ زرین تاج۔